بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا على فطرة الإسلام، أصبحنا على كلمة الإخلاص، أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء بعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء بعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء بملكه، الحمد لله الذي استسلم كل شيء بقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. يا رب لك الحمد على نعمة الإيمان وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة القرآن وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به نعمة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، برے کاموں سے روکنے کے لیے، بد اخلاقیوں سے روکنے کے لیے، اور دنیا کے تمام ہر قسم کے شرور و فتن سے روکنے کے لیے یہ قرآن مجید ہے جو نصیحت ہے. اور اگر تم اس پر عمل کر کے برے کاموں سے بچو گے تو پھر یہ تمہارے شفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو روگ ہے اس کے لیے شفا ہے. دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، جیسے پہلے بات آ گئی ہے کہ سب سے بڑی بیماری تو شرک ہے، بدعات ہے، نفاق ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب دل سے اس کا تعلق ہے، تو ان تمام کے لیے یہ شفا ہے. عجب ہے، کبر ہے، غرور ہے، فخر ہے، تکبر ہے، حب جاہ، حب مال، بخل، حرص وغیرہ وغیرہ. قرآن پاک پر عمل کیا جائے تو ان تمام بیماریوں سے یقیناً شفا حاصل ہوگی. وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اور جب تم نیک کاموں کے کرنے کا ارادہ کرو اور دلوں کی شفا کے لیے قرآن پاک پر عمل کرو تو پھر ہدایت ہے. للمؤمنین فرمایا آگے اس کے بعد، اس لیے کہ مومنین ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن مجید کی بالکل پہلی آیت سورہ بقرہ میں ھدی للمتقین فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ویسے تو یہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہے، قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے، مگر چونکہ فائدہ اٹھانے والے مومنین اور متقین ہوتے ہیں، اس اعتبار سے یہاں پر مومنین کا تذکرہ ہے اور دیگر مقامات میں متقین کا تذکرہ ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرے، قرآن پاک جن باتوں کے لیے کہہ رہا ہے ان باتوں پر عمل کرے تو ہدایت ملے گی، جن گناہوں سے روک رہا ہے ان سے رکے گا تو ہدایت ملے گی. ورحمۃ للمؤمنین. اور جب انسان ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اعمال میں لگے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، ورحمۃ للمؤمنین، تو پھر یہ قرآن پاک اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے اس کے لیے یہ قرآن رحمت بنے گا.
ذریعہ ثواب بنے گا، آخرت کے اندر بڑے بڑے درجات کے ملنے کا اللہ کی رحمت سے ذریعہ بنے گا۔ اور شرط یہی ہے کہ قرآن پاک کو انسان اپنی زندگی میں لائے، قرآن پاک کو اپنی زندگی میں تلاوت کے اعتبار سے بھی لائے اور سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی اپنی زندگی میں لائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو قرآن سے وابستہ فرما دے، قرآن پاک کی تعلیمات ہماری زندگیوں میں عملاً آنا شروع ہو جائے، قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت نامہ بن جائے، تو انشاءاللہ پھر یقیناً یہ ہمارے لیے رحمت ہے اور یقیناً اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے، اور پھر اللہ کے قرب تک اور اللہ کی نزدیکی انشاءاللہ اس قرآن پاک کے ذریعے سے یقیناً حاصل ہوگی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ جب قرآن پاک کے اندر یہ صفات ہیں اور قرآن پاک کے اندر الحمدللہ یہ برکات اور انوارات اور رحمت کی چیزیں ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کہہ دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے اوپر فبذلک فلیفرحوا، خوش ہونا چاہیے۔ یہ یقیناً خوشی کی چیز ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن مجید اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا اس دنیا اور مال و متاع سے بدرجہ بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا کا کروڑ مال، کروڑ روپے، ڈالر اور پاؤنڈ انسان جمع کر لے، گولڈ اور سونا جمع کر لے، مگر پھر بھی آخر کے اندر اس کا انجام فنا ہے، آخر میں اس کا انجام چھوڑ کر جانا ہے۔ نہ یہ مال و دولت ساتھ آئے گا اور نہ یہ دھن وہاں کچھ کام آئے گا۔ خوشی کی جو چیز ہے وہ یہ قرآن پاک ہے، ایمان ہے، اللہ کی پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، یہ مل گئی اور الحمدللہ یہ چیز ہماری زندگی میں آ گئی، تو یہ نفع ایسا نفع ہے جو باقی رہنے والا ہے، اور پھر نفع ایسی شکل کے اندر باقی رہے گا کہ اس کا نفع، اس کا درجہ اور اس کا فائدہ ایک پر ایک نہیں بلکہ کم سے کم 1/10، اور پھر اس کے بعد اللہ جتنا بڑھا دے۔ تو قرآن کا نفع کثیر ہے، باقی رہنے والا ہے، ہمارے ساتھ قبر میں اور میدان محشر میں ساتھ رہنے والا ہے، لہذا اصل مسرت اور خوشی کی چیز یہ قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل اور قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا، اس کی تلاوت بھی کرنا، محبت کے ساتھ اس کو اپنے سروں پر اٹھا کر اس کے ادب کرنا، اور جس طریقے سے بھی ہو اس کی عظمت اور بڑائی ہمارے دلوں میں آئے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں آئے، تو یقیناً یہ خوشی اور مسرت کی چیز ہے اور یہی ہمارے لیے کام آنے والے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہاں پر دو باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ کے فضل اور رحمت، دونوں سے کیا مراد ہے؟ تو ایک روایت کے مطابق فضل سے مراد خود قرآن پاک اور رحمت سے مراد قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا، قرآن بھی ہو اور قرآن پاک کے اوپر عمل بھی ہو، تو یہ دو چیزیں جس کو مل رہی ہیں تو اس سے خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ مجھے قرآن بھی مل گیا، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں، اور پھر قرآن جن چیزوں کی طرف مجھے دعوت دے رہا ہے، جن عقائد حقہ کی طرف اور جن اعمال صالحہ کی طرف اور جن کلمات طیبات کی طرف مجھے بلا رہا ہے، الحمدللہ مجھے اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق مل رہی ہے، تو یقیناً قرآن مجید اور اس کے اوپر عمل کی توفیق فبذلک فلیفرحوا، تو یہ دو ایسی بڑی نعمتیں ہیں کہ اس پر ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے۔ ایک تفسیر تو یہ کی ہے، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر فضل سے مراد قرآن مجید ہے اور رحمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ لہذا اب ان دو آیتوں میں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ایک آیت، اور دوسری آیت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اس دوسری آیت کے اندر اللہ کا فضل یعنی قرآن اور اللہ کی رحمت یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اب جس کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے قرآن مل گیا، قرآن پر ایمان لانا نصیب ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ ایمان، محبت اور آپ کی اتباع اس کو نصیب ہو گئی،
تو یہ دو چیزیں جس کو مل جائے، قرآن مل جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو یقیناً وہ بہت سعادت مند شخص ہے۔ اور جس کو یہ دو چیزیں ملی ہوئی ہوں کہ قرآن پاک کے اوپر عمل بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے، ایمان بھی ہے، آپ کی سنتوں سے تعلق اور اتباع بھی ہے، تو پھر یہ دو چیزیں جس سعادت مند کو مل جائے تو یقیناً فبذالک فلیفرحوا، یہ دو نعمتیں ایسی بڑی نعمتیں ہیں کہ حقیقت میں خوشی تو انہی پر ہونا چاہیے۔ اور وجہ یہی ہے کہ دنیا کا مال دولت پر رہے گا، جو جمع کیا ہے وہ سب چھپ جائے گا، اور یہ دو چیزیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی، اور یہ دو چیزیں ہمیشہ ہمارے لیے کام اور مفید ثابت ہوں گی۔ اس لیے اللہ کے قرآن کے اوپر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے اوپر ہمیشہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا رب لک الحمد للہ نعمت الایمان وکفی بہ نعمہ، یا اللہ ہم آپ کا نعمت ایمان کے بشکر ادا کرتے ہیں اور یہ نعمت کے لیے بہت کافی ہے۔ یا رب لک الحمد للہ نعمت القرآن، یا اللہ قرآن کی نعمت کے اوپر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، وکفی بہ نعمہ، اور نعمت ہونے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ نِعْمَتِ سَيِّدِنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا شکر اور آپ کی حمد بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ نے ہم کو پیدا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان کی توفیق عطا فرمائی، آپ سے محبت اور آپ کی سنتوں سے تعلق عطا فرمایا، یہ بھی ہمارے لیے نعمت کے لیے کافی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس پر انسان خوش ہوتا رہے اور دل کے اندر مسرت اس کے پیدا ہو جائے، تو یقیناً یہ ایسی نعمت ہے کہ اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ دائمی نعمتیں ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں اور حشر میں رہنے والی ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، میں بھی محتاج اور آپ بھی محتاج اور پوری امت محتاج ہے کہ وہ قرآن پاک سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے۔ بنیاد تو ایمان ہے اللہ کی ذات عالی کے اوپر، رسالت کے اوپر، مگر پھر ایمان کے بعد قرآن سے تعلق ہو، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہو اور اتباع ہو، تو پھر یقیناً یہ ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا مقام ہے، اور ایسی مسرت جو ہمیشہ ہمیشہ انسان کو انشاءاللہ اللہ کی رضامندی میں رکھے گی اور جنت تک پہنچائے گی۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو ان چیزوں کی قدر کی توفیق، ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً یہ دائمی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اس کے ملنے کے اوپر جتنی بھی مسرت اور جتنی بھی خوشی کا اظہار کرے وہ کم ہے۔ اللہ ہم کو قرآن سے تعلق نصیب فرمائے، قرآن کی محبت عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع، یہی ہمارے لیے انشاءاللہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے بارے میں کل ذکر کیا گیا تھا کہ اگر کوئی روزے دار ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور روزہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے، تو وہ روزہ اگر توڑ دے گا دوا کے لیے یا غذا کے لیے، کھانے کے لیے، تو اس کا روزہ تو ختم ہو جائے گا، البتہ صرف ایک دن کی قضا کافی ہے، کفارہ اس پہ لازم نہیں ہوگا۔ بیماروں کے مستقل حکام ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی بیمار ہے اور وہ ابتدائی سے رات سے بیمار ہے، رمضان کے پہلے سے بیمار چل رہا تھا، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا یا رمضان میں بیمار پڑ گیا اور اب روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے، تو شریعت نے بیماروں کو اجازت دی ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیماری ایسی بیماری ہے کہ جس میں امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ رمضان ہی میں تندرست ہو گیا یا رمضان کے بعد اللہ نے صحت دے دی اور الحمدللہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا، تو ایسے بیماروں کے لیے روزہ ہی رکھنا ہے، قضا کرنا ہے، اور قضا کر لیں گے تو انشاءاللہ فعدۃ من ایام اخر، جتنے روزے چھوٹے ہیں اور جتنے روزے رکھے ہیں ٹوٹل مل کر جو رمضان کے دن تھے وہ پورے ہو گئے، تو انشاءاللہ اس کے رمضان کا روزے پورے ہو جائیں گے۔ بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ جو فی الحال بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، فی الحال بھی اس وقت بھی روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور آئندہ روزہ رکھنے کی پوزیشن اور طاقت حاصل ہوگی ونٹر، جب کہ چھوٹا زمانہ اور چھوٹے ایام آتے ہیں، اس وقت طاقت حاصل نہیں ہوگی، تو ایسے بیماروں کے مسائل الگ ہیں، ان کے لیے فدیہ ہے۔ بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی سمر کا روزہ چل رہا ہے، ذرا بڑا روزہ ہوتا ہے، ڈائبٹیز والے خاص طور پر ان کے لیے بڑے روزے
ذرا بڑا مشاہدے کی چیز ہوتی ہے، ان کو کھانا پڑتا ہے۔ بعد ڈائبٹیز والوں کو کھائے بغیر چلتا نہیں، 3-4 گھنٹے کے بعد 5-6 گھنٹے کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ لینا ہی پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا بیمار ہے، ڈائبٹیز ہے یا کوئی اور بیماری ہے، وہ سمر کے زمانے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، جو لمبے روزے ہوتے ہیں۔ البتہ ونٹر کا جب زمانہ آتا ہے، چھوٹے روزے ہوتے ہیں، تجربہ اس کو ہے اپنے اگلے سالوں کے اندر کہ الحمدللہ ہمارے یہاں مسلیوں کے اندر بھی ایسے مسلی تھے اور ابھی بھی ہیں کہ سمر میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے بیچارے اپنی بیماری کی وجہ سے، لیکن کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے جو روزے چھوٹے تھے ہم نے ونٹر کے اندر رکھ لیے۔ بعدوں کے تو پورے مہینے کے روزے چھوٹے اپنی بیماری کی وجہ سے، اور ونٹر کے اندر انہوں نے اپنے پورے رمضان کے روزوں کی قضا فرمائی اور قضا کر لی۔ تو اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ جو ونٹر کے اندر روزے رکھ سکتا ہے، تو علامہ شامی نے باقاعدہ شامی میں اس کی وضاحت کی ہے اور صراحت فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے فدیہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو جب روزہ رکھ سکتا ہے تو اس وقت اس کو قضا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ لہذا یہ ونٹر میں اپنے تجربے کے اعتبار سے روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگلے سالوں کے اندر الحمدللہ اس نے روزے رکھے ہیں، تو اس سال بھی اس کے لیے یہی حکم ہوگا کہ وہ ونٹر کے اندر قضا کر لے۔ فدیہ ادا کر دے گا تو فدیے کے اوپر اکتفا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے فدیہ ادا بھی کر دیا اور بعد میں ونٹر کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت موجود ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، تو جو فدیہ ادا کیا ہے وہ فدیہ نفل ہو جائے گا، صدقہ بن جائے گا، اس کا ثواب یقیناً ملے گا۔ لیکن ونٹر کے زمانے میں اور جب اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے روزے کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ البتہ ایسا بیمار کہ جو ابھی بھی روزے نہیں رکھ سکتا، ونٹر کے اندر بھی روزے رکھنے کی طاقت آنے کی کوئی امید نہیں، اور حقیقت میں جب ونٹر آیا تو وہ روزہ رکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، تو ایسا بیمار اگر رمضان میں اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دے اور بعد میں بھی ونٹر وغیرہ کے زمانے کے اندر بھی بیچارہ کمزور ہے اور روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں ہے، تو ایسے بیمار کے لیے فدیہ ہے۔ اس نے رمضان کے دنوں میں روزے نہیں رکھے اور رمضان میں فدیہ ادا کر دیا، تو انشاءاللہ یہ فدیہ اس کے روزوں کا بدلہ ہو جائے گا اور قائم مقام ہو جائے گا، اور اللہ پاک انشاءاللہ اسی فدیے کو قبول فرما کر اس کے اوپر جو فریضہ ہے رمضان کے روزہ کا وہ ساقط ہو جائے گا۔ مگر شرط یہی ہے کہ ابھی بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اور آئندہ بھی روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی امید بھی نہیں ہے، اور حقیقت میں وہ روزہ رکھنے کے قابل بھی نہیں ہوا، تو اس نے جو فدیہ ادا کیا ہے وہ انشاءاللہ روزے کا قائم مقام ہو جائے گا۔ اور مزید انشاءاللہ بعد میں اگر موقع ہو تو تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام کے روزوں کو قبول فرمائے، جو فدیہ ادا کر رہے ہیں ان کا فدیہ بھی قبول فرمائے، اور اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اپنا قرب عطا فرما دے، اور روزے کا جو اصل مقصد ہے تقویٰ، اللہ ہماری زندگی میں تقویٰ عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔